قادر صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کی والد صاحب سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ پہلے ان کے حالات ٹھیک تھے، بعد میں آئے دن کی ہڑتالوں کی وجہ سے ان کی دکان بیٹھ گئی۔ کاروبار پر برا اثر پڑا اور وہ مالی طور پر بدحال ہو گئے۔ جب دکان میں مال رہا اور نہ پیسہ تو اسے بند کرنا ہی پڑا۔ ان دنوں ان کا بیٹا عارف کالج میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کی مالی حالت خراب ہونے کا اس کی پڑھائی پر بھی اثر پڑا اور مزید تعلیم جاری رکھنا محال نظر آنے لگا۔ قادر صاحب نے والد سے ذکر کیا۔ وہ بولے، میرا ایک دوست یوسف کل مجھے ملا تھا، اسے اپنی بھابھی کے لیے کسی ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ اگر عارف ٹیوشن پڑھا دے تو وہ اچھی فیس دینے کو تیار ہیں۔ قادر صاحب نے عارف سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے ابا جان، میں پڑھا دوں گا، لیکن کہاں جانا ہوگا؟ بیٹا، وہ یہاں سے کچھ میل پرے رہتے ہیں، تم کو موٹر سائیکل پر جانا ہوگا۔ عارف ہر حال میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا تھا، تبھی کہنے لگا، ابا جان کوئی بات نہیں، میں وہاں چلا جایا کروں گا۔ آج کل تو یوں بھی 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں، آپ ان سے ٹیوشن فیس کی بات کر لیں۔ والد صاحب سے قادر انکل نے کہا کہ آپ ان صاحب سے فیس طے کر لیں، اگر وہ اچھی فیس دیں گے تو ہاں کہہ دیجئے گا، یہ شام کو جا کر پڑھا آیا کرے گا۔ وہ بولے، تم اس کی بات کی فکر مت کرو، یوسف کا بھائی بہت امیر آدمی ہے، جو کہو گے وہ رقم دے دیں گے۔ عارف کو انہوں نے پتہ سمجھا دیا۔ اگلے دن وہ شام کو ان کے گھر گیا۔ وہاں ایک 60 سالہ بزرگ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سمجھا کہ ان بزرگ کی بیٹی کو پڑھانا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بیٹی کو نہیں بلکہ ان کی بیگم کو پڑھانا ہے، جو پرائیویٹ میٹرک کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ کچھ حیران تو ہوا کہ میاں اگر 60-70 کے ہیں تو بیگم 50 کی تو ہوں گی، کیا وہ اس عمر میں میٹرک کا امتحان دے سکیں گی؟ خیر، جب ان کی بیگم سامنے آئیں تو وہ ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی عمر رسیدہ عورت نہیں بلکہ بامشکل 18 برس کی لڑکی تھی۔ عارف کو پڑھانے سے مطلب تھا۔ دن تو رخشندہ نامی خاتون بلکہ لڑکی نے سنجیدگی سے پڑھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرنے لگی۔ عارف نے ایک روز اس سے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ بولی، یہی کوئی 20 سال ہوگی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے شوہر تو کافی عمر کے ہیں۔ کیا یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے؟ جی۔ اس روز تو رخشندہ نے یہی جواب دیا، کیونکہ ہم عمر ہونے کے باوجود ان کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ عارف نے سوچا، مجھے کیا، مجھے تو پڑھانے سے مطلب ہے۔ رخشندہ کا شوہر کھالوں کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے اکثر دوسرے شہروں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا۔ وہ ہفتے میں 2 دن ہی گھر میں رہتا تھا۔ اس دوران رخشندہ اپنی ساس کے ساتھ گھر میں ہوتی، جو 90 سال کی ضعیف عورت تھی۔ اسے کم سنائی دیتا تھا اور دکھتا بھی کم تھا۔ بوڑھی ماں کی خاطر ہی منیر نے دوسری شادی کی تھی۔ رخشندہ کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ انہوں نے اس مالدار بوڑھے سے بیٹی کا بیاہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ منیر صاحب نے اس کے والدین اور دیگر بچوں کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری بھی لی تھی اور برابر ان کو ہر ماہ خرچہ دیتے تھے۔ جن دنوں رخشندہ کی شادی ان سے ہوئی، اس کی عمر 16-17 برس تھی۔ وہ ہرگز ان کے ساتھ شادی پر رضامند نہ تھی۔ پھر باپ کی بیماری اور بے روزگاری اور گھر کی مفلسی کو دیکھ کر بالآخر مان گئی، بلکہ مجبوراً اسے ماں اور ماموں کی بات ماننا پڑی۔ وہ اس شادی سے خوش نہ تھی۔ یہ بالکل ایک بے جوڑ شادی تھی، جو بھی سنتا یقین نہ کرتا۔ 1-2 نے سمجھایا بھی، لیکن لڑکی کے والدین نے ان کی نہ سنی تو وہ خاموش ہو بیٹھے۔ بہرحال رخشندہ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ جب تک شادی نہ ہوئی تھی، وہ اپنے دل کو تسلیاں دیتی رہی کہ چلو میری قربانی سے میرے والدین تو سکھی ہو جائیں گے اور بہن بھائی بھی پڑھ جائیں گے۔
باپ کا علاج ہو سکے گا۔ تاہم شادی کے بعد جب منیر کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، یہاں تک کہ خواب آور گولیاں کھا لیں، مگر ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچا لی۔ منیر صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے ظلم ہو گیا ہے۔ انہوں نے رخشندہ سے کہا، اگر تم اتنی ہی دکھی ہو اور میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں تم کو طلاق دے کر آزاد کرنے کو تیار ہوں۔ تم اس بات سے مت گھبراؤ کہ تمہارے والدین اور بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ تم آزاد ہو کر میکے بھی چلی جاؤ گی تو میں نے جو خرچہ ان لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، ایک ضرورت مند خاندان کی مدد کا سوچ کر دیتا رہوں گا۔ رخشندہ نے کچھ دن سوچا تو اس کو احساس ہوا اس کا شوہر بوڑھا ضرور ہے لیکن برا آدمی نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنی ماں کی خاطر دوسری شادی کی ہے۔ پہلی بیوی کی وفات کے 15 سال بعد شادی، تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ رخشندہ نے اپنی ایک سہیلی سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، طلاق کا داغ خود پر کیوں لگواتی ہو؟ 2-4 سال صبر کر لو۔ بڑے میاں نے تو آخر مرنا ہی ہے، ان کی ساری دولت تمہاری ہوگی، ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ تم یہ کرو کہ جائیداد اپنے نام لکھوا لو، بڑے میاں مر گئے تو بعد میں عیش کرو گی۔ تمہاری عمر پڑی ہے، پھر سے شادی کر لینا، فی الحال اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ واقعی رخشندہ کو کالج کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنا پڑی تھی۔ وہ میٹرک کا امتحان بھی نہ دے سکی تھی۔ رخشندہ نے کسی طرح خود کو سمجھایا اور شوہر سے کہا کہ جو میرے نصیب میں لکھا تھا مجھے مل گیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، صرف ایک خواہش ہے کہ پڑھ لکھ جاؤں۔ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں، میرے لیے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کرا دیں تاکہ ماں جی اکیلی نہ رہیں اور میری تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ منیر صاحب نے کہا، یہ کوئی ایسی خواہش نہیں کہ میں پوری نہ کر سکوں، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم پڑھنا چاہتی ہو۔ اس دن سے انہوں نے ٹیوٹر کی تلاش شروع کر دی، لیکن کوئی بھی خاتون ٹیچر اتنی دور جانے پر رضامند نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی یوسف سے کہا اور یوسف نے میرے ابو سے۔ اس طرح ان کے توسط سے عارف کو یہ ٹیوشن مل گئی اور اس کا پڑھائی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ نیت نیک ہو تو اسباب بھی بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ رفتہ رفتہ حالات ایسے پیدا ہونے لگے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ عارف روز موٹر سائیکل پر ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ ایک روز اس کی موٹر سائیکل کو ایک کار نے ٹکر مار دی۔ خدا کا شکر کہ جان بچ گئی، مگر چوٹیں آئیں۔ وہ لنگڑاتا ہوا رخشندہ کے گھر پہنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ رخشندہ نے اسے بستر پر لٹایا۔ جس بازو پر چوٹ آئی تھی اس کی ڈریسنگ کی۔ ٹانگوں پر چوٹ لگنے سے نیل پڑ گئے تھے۔ گرم پانی کر کے ٹکور بھی کر دی، پھر نیم گرم دودھ دیا، پین کلر بھی کھلائی۔ اس وقت وہ یہی کر سکتی تھی کیونکہ گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں۔ منیر بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اس کا گودام دوسرے شہر میں تھا۔ یہ حادثہ گویا قدرت کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ یہ دونوں اس حادثے کے سبب ایک دوسرے سے قریب ہو گئے تھے۔ اب جب بھی دونوں ٹیوشن بیٹھتے، ملاقات کی نوعیت جدا ہوتی۔ رخشندہ کے انداز میں تبدیلی آ گئی تھی تو عارف بھی خود کو بالکل بدلا ہوا پاتا تھا۔ اب وہ صبح وقت سے پہلے اٹھ جاتا، جلدی جلدی ناشتہ کر کے ٹیوشن کی راہ لیتا۔ ماں کہتی کہ اتنی جلدی کیوں جاتے ہو؟ وہ جواب دیتا، اس وقت ٹھنڈا ٹائم ہوتا، دن چڑھ جاتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے۔ ادھر رخشندہ بھی شدت سے اس کی منتظر ہوتی۔ دن کو اس کا شوہر چلا جاتا جب عارف وہاں پہنچتا۔ ساس بیچاری تو ہلنے جلنے سے معذور تھی۔ اب رخشندہ اپنے سراپا پر خاص توجہ دینے لگی۔
ہر وقت گھر میں رہتی لیکن روز ایک نیا جوڑا نکال کر پہنتی اور بناؤ سنگار کرنے لگی۔ روزانہ کوئی اچھی ڈش بنا کر رکھتی اور عارف کو کھانا کھلا کر ہی جانے دیتی۔ آخر چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ اب عارف شام کو ٹیوشن پڑھانے جانے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز رخشندہ کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جب لوٹی تو بہت خوش تھی، جیسے اسے جینے کا مقصد مل گیا ہو۔ ان دنوں عارف کے امتحان ہونے والے تھے۔ وہ امتحان کی تیاری کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے 2 ماہ کی چھٹیاں لے لیں۔ جب پرچے ختم ہو گئے تو وہ رخشندہ کے گھر گیا۔ اس کے شوہر نے کہا، تم 1 ماہ اور چھٹی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور میرا وارث اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ سن کر عارف کو جھرجھری آ گئی۔ جانے کیوں اس کو یہ اطلاع بری لگی اور وہ رخشندہ سے کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ بہرحال رخشندہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے شوہر نے خوب خوشی منائی۔ وہ بیچارہ تو اسی دن کا منتظر تھا، مگر عارف کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ جب بھی اس بچے کو دیکھتا اسے غصہ آنے لگتا۔ اس کا جی چاہتا کہ اس بچے کو کہیں دور پھینک آئے، لیکن یہ انہونی بات تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ تاہم اس کو اب اپنی زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔ وہ اس دن کو کوستا تھا جب اس نے اب اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ جب اس کا دل زیادہ بوجھل ہوا تو اس نے رخشندہ کو ٹیوشن پڑھانے سے منع کر دیا۔ وہ اب ایک بچے کی ماں تھی، اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی گناہ تھا۔ وہ کئی دن وہاں نہ گیا تو بالآخر رخشندہ اپنے شوہر کے ساتھ عارف کے گھر آئی اور اس کے والدین کی منت سماجت کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ حالانکہ اب اس کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر جائے۔ وہ سوچتا تھا کہ میں تو ایک غیر شادی شدہ لڑکا ہوں، اس عورت کو اپنے خاوند کے ناموس کی حفاظت کرنا چاہیے، کجا اس نے مجھے بھی غلط خیالات میں لگا کر ضمیر کی جلتی ہوئی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ رخشندہ مگر اپنے دلی جذبات پر قابو نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ دیر تک بیٹھنے اور بے تکلفی سے بات کرنے پر مصر ہوتی، مگر عارف بے رخی سے کام لینے لگا۔ یوں ہی مشکل سے اس نے 2 ماہ کا وقت نکالا اور وہاں جانا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، رخشندہ دوبارہ گھر آ گئی اور عارف کی والدہ کی منت کرنے لگی کہ وہ کم از کم FA تک ٹیوشن جاری رکھے۔ اس روز بھی مجبوراً عارف اس کے گھر چلا گیا، لیکن دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اب اس معاملے کو ہر صورت ختم کر کے ہی آئے گا۔ ادھر رخشندہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج وہ فیصلہ کن بات کرے گی۔ گھر پہنچ کر وہ بولی، دیکھو عارف، اگر اب تم مجھ سے آنکھیں چراؤ گے تو میں تم پر کوئی الزام لگا دوں گی، تم کہیں کے نہ رہو گے۔ عارف نے عورت کی عظمت کے قصے سنے تھے، لیکن یہ روب کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ عورت اپنی ادنا خواہشوں کے پیچھے اتنا گر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سکتے میں رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن سوچتا رہا کہ آخر کروں تو کیا کروں اور کیسے اس سے جان چھڑاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے گلے کا توق بن جائے اور ماں باپ کی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ آخر اس نے سوچا کہ اس کے شوہر سے کہہ دے، اس طرح بات بھی رہ جائے اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ عارف منیر صاحب سے گھر کے باہر ملا اور اس سے کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے ضرور پڑھاؤ، جبکہ اب میری اپنی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ میرا FSC کا 2 سال ہے، نمبر اچھے نہیں آئے تو محنت اکارت جائے گی، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھ پر چوری کا الزام لگا دیں گی۔ میں کسی اور ٹیوٹر کا انتظام کر دیتا ہوں، یہ اس پر بھی راضی نہیں ہے، آپ ہی میری مدد کیجیے۔ آخر وہ دوسرے ٹیوٹر سے کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ انہوں نے کہا، کسی اور ٹیوٹر کو ہم اس لیے نہیں رکھنا چاہتے کہ تم پر بھروسہ ہے اور میں تم کو اپنے بیٹے جیسا درجہ دیتا ہوں، کسی
ہر کسی کو تو ٹیوٹر نہیں رکھا جا سکتا۔ بہرحال تم کل گھر آنا، میں رخشندہ کو سمجھاؤں گا، تمہارے سامنے بات کروں گا، امید ہے وہ تمہاری مجبوری سمجھ جائے گی۔ دوسرے روز عارف کالج کی چھٹی کے بعد ان کے گھر گیا۔ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ منیر صاحب نے اس کی کافی آؤ بھگت کی، پیار سے پاس اٹھایا اور کہا، بیٹے کیا تم نے میری بیگم کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے؟ جی، اب اپنے امتحان کی تیاری کرنا ہے، اس لیے پڑھانے نہیں آ سکتا۔ تبھی وہ بیگم سے مخاطب ہوئے، آپ کو عارف میاں سے کیا شکایت ہے جو ان پر چوری کا الزام لگانا چاہتی ہیں؟ اس نے تو آپ کو پڑھایا ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، مجھے تو ان سے کوئی شکایت نہیں، پھر کیا بات ہے؟ اس کی مجبوری ہے، یہ مزید نہیں پڑھا سکتا۔ آپ نے دھمکی دے ڈالی ہے۔ یہ سن کر وہ پتھر کا بت بن گئی۔ ذرا دیر سوچا، پھر عیاری سے بولی، دراصل آج کل رشتے اچھے نہیں ملتے ہیں، میں اپنی چھوٹی بہن سے ان کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ سوچا یہ مان جائیں تو اس کی قسمت کھل جائے گی، بس یہی بات تھی جو ان کو پسند نہیں آئی۔ میں نے چوری کا الزام لگانے والی بات تو یوں ہی مذاق میں کہہ دی تھی، کیوں؟ کیا ایسی بات ہے جس پر ٹیوشن چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ عارف نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ رخشندہ نے بات بنا دی تھی۔ دراصل مجھے ابھی تعلیم مکمل کرنی ہے اور کسی لڑکی کو اتنا انتظار کرانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ رخشندہ نے اچھا سوچا، اور تم بھی ٹھیک سوچ رہے ہو۔ رہی تمہاری پڑھائی کی بات تو وہ بھی ٹھیک ہے، تم FSC کی تیاری کر لو، بے شک ہم مجبور نہیں کریں گے کہ تم ٹیوشن کے لیے وقت نکالو۔ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران کسی قسم کی مالی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہنا۔ میں نے تم کو بیٹا کہا ہے تو اس رشتے کی لاج رکھوں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر عارف شرمندہ ہو گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ ہرگز اس شریف آدمی کی حرمت میں مخل نہ ہوگا۔ یہ بزرگ ہیں یا بوڑھے ہیں، یہ ان میاں بیوی کا معاملہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ خطرے کی بو سونگھتے ہی پرے ہٹ جاؤں۔ گھر آ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ منیر صاحب نے معاملہ سلجھا دیا، ورنہ کچھ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ بیماری کا بروقت علاج کرانا ہی اچھا ہوتا ہے، تاہم وہ یہ ضرور سمجھتا تھا کہ رخشندہ کو ایک عمر رسیدہ سے بیاہ کر اس کے والدین نے غلطی کی ہے۔ بچیوں کے رشتے والدین کو اس طرح ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ لڑکیاں بیچاری بے زبان ہوتی ہیں، اپنی شادی کے معاملے پر بول نہیں سکتی، پھر جب ان کے قدم بہک جائیں تو معاشرہ ہی ان کو برا کہتا ہے۔